بیٹھ جائیے، میں یہاں بیٹھ جاؤں، آپ اس پہ بیٹھ جائیے، میں اس پہ بیٹھ جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الی الآخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بتائیں کیا کہ بحر غم کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ہم سے راستی کی راہ پہچانی نہیں جاتی، بدل ڈالا ہے ہم نے دین فطرت کے طریقوں کو، اسی باعث مسلمانوں پریشانی نہیں جاتی۔ یہ جگہ ہمارے لیے انتہائی ادب و احترام کی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد ابو حنیفہ اور اس سے متصل جو گھر ہے یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پھر دوسری وجہ ادب و احترام کی، اس وقت بہت ہی اہم حضرت مولانا مفتی عبدالباسط نعمانی صاحب جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں اور یہاں کی بڑی شخصیت، مفتی شہر بنارس ہونے کی حیثیت سے بھی، علم و عمل تقوی پرہیزگاری کے حساب سے بھی انتہائی لائق ادب و احترام ہے، اور آپ کی یہاں جلوہ افروزی اور ان کے سامنے مجھ جیسے ایک طالب علم کو کچھ بولنا، کہنا یا تقریر کرنا یہ بالکل مناسب اور زیب نہیں دیتا۔ باوجود اس کے مولوی عبدالناصر صاحب کی ایما اور ان کے حسب حکم، پھر حضرت مفتی صاحب کا بھی کچھ اشارہ اس طرح کا تھا جس کی وجہ سے الحکم فوق الادب کے تحت بیٹھ گیا۔ طبیعت میں عجیب سی گھبراہٹ، یوں تو میں کوئی علمی آدمی نہیں ہوں، میرا ایک مدرسے سے تعلق ہے اور اسی کا ذمہ دار ہوں، اور اس مدرسے کے تعلق سے بھی ہمیشہ یہی رہا کہ کوئی کامیاب ترین ناظم و ذمہ دار نہیں گردانا جا رہا۔ باوجود اس کے تھوڑی سی باتیں جو میں نے مختصر سی دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت خدا بہانہ جویت کے طور پر ہے کہ اللہ پاک خاص مواقع عنایت فرما کر ہم گنہگار بندوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کرنے اور گناہوں کو بخشنے کے واسطے عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے اسلاف کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس میں عام دنوں کے مقابلے میں اپنے جوش اور جذبے کو ایمانی زیادہ کر دیا کرتے تھے، عبادات بڑھا دیتے تھے، تلاوت بڑھا دیتے تھے، تسبیح بڑھا دیتے تھے، ذکر اور فکر کا اہتمام بڑھا دیتے تھے۔ ابھی میں تازہ 15-20 دن پہلے ہی آیا ہوں اپنے پیر و مرشد کے خانقاہ سے 2 چلہ لگا کر۔ یوں تو میں معمولی سا انسان ہوں، لیکن اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا ہوں، یوں تو ان کا پورے سال کا ایک نظام ہے، اور وہ ایسا نظام ہے کہ ہم عام انسانوں کے لیے اس حساب سے چلنا بڑا مشکل ہے۔ مگر رمضان شریف میں دیکھتا ہوں بڑی مشکل سے 2 گھنٹہ سوتے ہیں رات میں۔ مغرب بعد سے لے کر عشاء کے کچھ پہلے تک معمول رہتا ہے، عشاء کے بعد پھر تقریباً 2-2.5 گھنٹہ معمول رہتا ہے اجتماعی درود پاک پڑھنے کا، اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں گھر پہ کھانا پانی کرنے کے بعد سوتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں اور پوری رات جگتے ہیں۔ اور شب قدر کی جو رات ہے، طاق رات، اس میں تو حضرت کہتے ہیں سونا کیسا،
ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، جب رمضان میں کبھی رہتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں، تم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، پوری رات جگاتے ہیں اور تلاوت، تسبیح، ذکر، فکر کا اہتمام کر کے رات کو تو منور کراتے، خود اپنی ذات کو بھی منور اور کیا نام ہے اس سے فیض یاب کراتے ہیں۔ تو اسی طریقے کا مشغلہ حضرت زکریا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی فضائل اعمال میں بھی ملتا ہے، اور ان کے مریدین بھی بتاتے ہیں، ان کے بعض خلفاء بھی اپنے تقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی پورے رمضان شریف میں بڑا اہتمام رہتا تھا، حتیٰ کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں کام کاج کے باوجود بھی رمضان شریف میں 15 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھی عورتیں، اور مردوں کا اور حضرت مولانا کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے بھی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہتمام کریں، خاص طور سے جو چند دن بچے ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بوریا بستر ڈال دینا چاہیے مسجد میں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ محلے سے کوئی ایک آدمی مسجد میں بیٹھا دیا جاتا ہے اعتکاف کے لیے، اور ساری ذمہ داری اسی کے سر ڈال دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سنت علی الکفایہ ہے، سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جتنی خیر اور برکات ہے، آپ بتائیے ایمان سے کہ وہ آدمی جو 10 دن آ کے پڑا رہتا وہ لے جائے گا یا محلے والے سارے لے جائیں گے؟ آپ حضرات کی طرف سے ایک ذمہ داری کی سبکدوشی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو 10 دن اللہ کے در پر آ کے پڑ جائے اور پورا اہتمام سے وقت گزارے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ساری خیر اور ساری برکت اور اللہ کی ساری رحمت وہ لوٹتا ہے اور اسی کا حق بھی بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث کے مطابق سنت علی الکفایہ کی وجہ سے، ایک آدمی کے بیٹھ جانے کی وجہ سے سب کے سر سے وہ فریضہ اور وہ سنت ادا ہو جائے گی اور وہ بال سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری محسوس کرے، پورے سال اللہ کے جو فرائض ہیں، احکامات ہیں اور اوامر ہیں اس پر عمل تو کرے ہی، لیکن رمضان کو پورا مختص کر دینا چاہیے۔ ہم مدرسے والوں سے بھی کہتے رہتے ہیں، اپنے ذمہ داروں سے بھی کہتے ہیں کہ کاش ہی کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جاتا اور کوئی ایسی شکل اختیار کی جاتی کہ رمضان میں کم سے کم مدارس کے لوگوں کو اللہ کرنے کا خاص موقع عنایت ہو جائے۔ اس لیے پورے رمضان مدرسے کے چندے کے لیے در بدر بھٹکتے ہیں بیچارے، یوں سفر میں نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، اور جب نماز فرض قصر ہو گئی تو ہمیں کے وقت میں سنتیں بھی چلی ہیں، اور معاف ہے، درگزر ہے، اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ سارے مدارس کے لوگ اور سارے ذمہ دار حضرات اور سارے سفرا پورے رمضان بیٹھ کر اللہ کرتے، تلاوت کرتے، ذکر کا اہتمام کرتے، پوری نمازیں پڑھتے، اور کیا کیا اللہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے جتن کرتے۔ یہ کیا کم تھا؟ لیکن نہیں، ایسی کچھ شکل بن چکی ہے پہلے سے۔ عمرہ ثواب لوٹتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ تقسیم کر کے، لیکن ہم حضرات جو ہیں، ہم سفرا اور مدرسین اور عملہ جو مدرسے کے ہیں، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک مواخذہ نہیں کریں گے، اگر نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو جا رہے ہیں، تو جو قصر ہے چھوٹ رہی ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اور نوافل وغیرہ میں جو پابندی نہیں ہو پا رہی، اس سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے جو ہم لوگ اس سے رہ جا رہے ہیں۔ ہم بتانے والے لوگ اس سے اگر قصر اور کیا نام ہے، اس سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو لوگ کیا کریں گے؟ میرے دوستو، یہ رات بڑی ہی خیر و برکت کی رات ہے۔ آج ہمارے خیال سے 23ویں کی رات ہے، شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ان راتوں میں محنت کرنا چاہیے، اور دنوں کی بنسبت رمضان میں عام طور سے پورے سال کے مقابلے میں محنت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت تسبیح کرنا ہے، لیکن پورے رمضان کے مقابلے میں 10 دن، اور ان 10 دنوں میں بھی مخصوص طریقے سے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ 27 کے بارے میں تو عام طور سے بزرگوں نے کہا، اکثر بزرگوں نے اور بعض اسلام نے یہ کہا ہے کہ شب قدر ہو ہی جاتی ہے۔ 27 کو عام طور سے ہوئی ہے، ویسے کچھ لوگوں نے 21 کے بارے میں بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے 23 اور 25 کے بارے میں بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے 29 کے بارے میں بھی کہا ہے،
لیکن عام طور سے بزرگوں کا خیال ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو ان راتوں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے، رونا گڑ گڑانا چاہیے، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیح سے اسے مزین کرنا چاہیے۔ اس رمضان مبارک سے خاص طور سے تعلق قرآن پاک کا ہے، اور قرآن سے تعلق رمضان شریف کا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے، جتنا بڑھا سکے آدمی کرے۔ میں انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے دعا و درخواستات رخصت چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب کچھ بات عرض کر دیں تاکہ میں بھی فائدہ اٹھا لوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب اگر پوری رات نہیں جا